بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مسئلہ ہے وسیلے کا کہ انبیاء، شہداء، صالحین کے وسیلے سے دعا مانگنا کیسا ہے۔ ہمارے یہاں تمام انبیاء، شہداء، صالحین کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ اب جہاں تک تعلق ہے نبی کا، تو نبوت جو ہے وہ الیکشن سے نہیں ملتی، وہ سلیکشن سے ملتی ہے۔ الیکشن کا معنی کہ جس کو زمین والے چنے، سلیکشن کا مطلب جس کو عرش کا مالک چنے۔ اور اب یہ سلیکشن کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ بہرحال اللہ جس کو نبوت دیتے ہیں اس کو سلب نہیں کرتے، نبوت دیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں۔ تو جب ہم کسی نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو جب نبی اس دنیا میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، اور جب نبی اس دنیا سے چلا جائے تب بھی نبی ہوتا ہے۔ ہم نے جس انسان کا واسطہ دے کر، جس انسان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ صرف انسان ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ انسان ہے اور نبی ہے۔ وہ جیسے نبی اس دنیا میں ہے ویسے ہی نبی اس دنیا میں ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہوئی ہے، نبوت منسوخ نہیں ہوئی۔ ہم نے ان کے وسیلے سے دعا نبی ہونے کی وجہ سے مانگی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی ان کی حیات میں تو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا جائز ہے، وفات کے بعد وسیلہ بنا کر دعا مانگنا جائز نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر نبوت وفات کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا اعتراض درست ہے، اور اگر نبوت باقی ہے تو آپ کا اعتراض باطل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ اولیاء، شہداء، صالحین کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی حیات میں تو دعا مانگنا جائز ہے، وفات کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں۔ دلیل صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط سالی کے دور میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، ہم پہلے وسیلہ دیتے تھے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب ہم وسیلہ دیتے ہیں آپ کے چچا حضرت عباس کا۔ تو حضرت عمر نے وسیلہ دیا اور بارش آ گئی، حضور اس دنیا سے چلے گئے، حضرت عباس کا وسیلہ دیا۔ اب حضرت عباس اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا وسیلہ دینا ٹھیک نہیں ہے، زندہ ہو تو وسیلہ دینا ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے، کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں۔ اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے علاوہ حضرت عباس کا وسیلہ کیوں دیا؟ آپ محدثین کی عبارت اٹھا کر دیکھ لیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں جس طرح سے حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے، اسی طرح امتی کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا بھی جائز ہے، امتی کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ اب بھی اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ غیر نبی کا وسیلہ جائز نہیں، اسی لیے صحابی کا وسیلہ دیا ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ولی زندہ ہو تو اس کے وسیلے سے دعا مانگو، وہ فوت ہو جائے تو اس کے وسیلے سے دعا نہ مانگو، ہم کہتے ہیں کہ جہالت ہے۔ کیوں؟ جب ہم ولی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو یہ ولی کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب بات ذرا توجہ سے سمجھو کہ اللہ نے جو نبوت دی ہے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے دی ہے، سلب کرنے کے لیے نہیں دی۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ولی ہو اور کل کو کافر ہو جائے، ہو سکتا ہے نہیں؟ ایک بندہ صالح ہو کل کو فاسق ہو جائے، مومن کافر ہو، حدیث پاک میں ہے کہ دن کو مومن رات کو کافر، رات کو مومن دن کو کافر۔ مومن جب اس دور میں زندہ ہے تو اس کا یہ بھی احتمال ہے کہ کافر ہو کر مرے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید فاسق ہو کر مرے۔ تو جب یہ احتمال ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ فاسق ہو کر مرے، پھر بھی اس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، اور جو ولی ایمان پر فوت ہو گیا، اعمال صالحہ پر فوت ہو گیا، تو کیا اس میں شبہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے یا فاسق ہو جائے؟ تو جس میں کافر اور فاسق ہونے کا احتمال تھا تو اس کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، تو وفات کے بعد جس کے کفر اور فسق میں وہم بھی نہیں ہے، بدرجہ اولیٰ اس کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ قرآن میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وسیلہ اختیار کرو۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہاں وسیلے سے مراد ذات نہیں، وسیلے سے مراد اعمال ہے، اعمال کا وسیلہ اختیار کرو تاکہ
اعمال کے وسیلے سے تمہیں جنت مل سکے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر اتقوا اللہ، تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد ذات ہے؟ بتاؤ نا، تقوی سے مراد ذات ہے؟ ارے بھائی تقوی بھی تو اعمال ہی کو کہتے ہیں، تو پھر تقوی بھی نیک اعمال، وسیلہ بھی نیک اعمال، یہ تو تاکید اور تکرار ہے۔ تقوی سے مراد نیک اعمال اور وسیلے سے مراد ذات ہے، یہ استیناف ہے۔ اور اگر ایک عبارت میں تاکید اور استیناف دونوں جمع ہو جائیں، دونوں اکٹھا ہو جائیں، تو استیناف تاکید سے اولا، اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے۔ اب مسئلہ واضح ہو گیا نا؟ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔